دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی اور مسدس حالی۔ جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں جن اسٹوڈنٹس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو ابھی تک، اور اپنے فرینڈس کو دوسرے کالجز میں اور آپ شیئر کریں اس کو، اپنا ریزولوشن بڑھا کے دیکھیں۔ اور ہم نے آج بات کرنی ہے مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے، مسدس حالی۔ آپ نے یہ نام کئی بار سنا ہوگا، مسدس حالی، اور بچپن سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے پرائمری لیول یا مڈل لیول پہ سوچیں گے تو آپ نے کہیں نعت کے نام سے پڑھا ہوگا، اور کہیں مسدس کے نام سے، اور مسدس کا نام آپ سب کو پتہ ہوگا، لیکن یہاں آ کر آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ حقیقت میں یہ کیا ہے۔ یہاں بھی آپ کو آپ کے نصاب میں لگ بھگ 30 بند ہیں، حالانکہ مسدس حالی باضابطہ جو ہے ایک الگ سے یہ شائع ہوئی تھی اور کافی طویل ہے، اس کے کافی بند ہیں۔ آپ کو کچھ انتخاب کے بند جو ہے انتخاب کر کے لگائے گئے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مسدس کیا ہوتی ہے۔ مسدس نظم کی وہ قسم ہے جس کے 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی اس میں 3 شعر ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اس طرح کی ساخت کی کوئی نظم ملے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسدس ہے۔ اور نظم کی اس مخصوص خیت میں بہت سے مراثی لکھے گئے ہیں، اور حالی کی یہ نظم علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ آپ نے نظم سنی ہوگی، اور اگر میں آپ کو اشعار یاد کرواؤں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، تو آپ نے کہیں نہ کہیں یہ آپ کو یاد بھی ہوگا، لیکن شاید اس دھیان سے نہ کیا ہو۔ یہی حالی کی مسدس ہے، اور اس مسدس کا نام جو ہے وہ ہے مد و جزر اسلام۔ مد و جزر اسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے اتار اور چڑھاؤ، مطلب اسلام کی بلندی اور پستی، جس طریقے سے دریا چلتا ہے اوپر نیچے دریا کا ہونا، اسی کو مد و جزر کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسدس کیا ہے، اس کے حوالے سے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس سے پہلے کہ ہم ٹیکسٹ پڑھیں، اس کا متن جو ہے پڑھنے سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر جان لینا بڑا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم کارنامہ جو یہی ہے، وہ یہ طویل نظم مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ اس کا نام یاد رکھے کہ اس کا نام مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ عام طور پر اس کو مسدس حالی کے نام سے نام اس کا لیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اور مشہور بھی یہ اسی نام سے ہے۔ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ اس نے مقبولیت کی شہرت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور ایک حد تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ بر صغیر میں، یعنی ہند و پاک ہمارا جو علاقہ ہے بنگلہ دیش، اس میں قرآن پاک کے بعد شائع ہونے والی سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب ہے یا کوئی نظم ہے، وہ مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ اس کے حوالے سے سر سید احمد خان نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک میں جو سر سید احمد خان کے شرکاء تھے، احباب تھے، ان میں مولانا الطاف حسین حالی بھی ایک تھے۔ سر سید نے کہا تھا کہ بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں، اور میں اس کو اپنے اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ یہ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے، اور آپ یہ جان لیں کہ جب یہ مسدس حالی نے لکھی تو یہ سر سید کی فرمائش پہ ہی لکھی تھی، چونکہ سر سید بہت مصروف رہتے تھے اپنے سماجی کاموں میں اور پھر تعلیمی کاموں میں، تو وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی شاعری ہو، اس طرح کی کوئی نظم ہو جس میں اسلام کے عروج، اسلام کا پورا نقشہ کھینچا جائے۔ اور اس مسدس میں اسلام سے پہلے کا، اسلام کا پس منظر لیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور عرب میں جہالیت کا دور، اور پھر اسلام لوگوں کا قبول کرنا، اور پھر اسلام کا عروج اور عروج کے اسباب، اور مسلمانوں اور مومنوں کی زندگی کا جو بعمل نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس نظم میں آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جس طریقے سے زوال ہوتا گیا اس پر بھی حالی نے کھل کر بات کی ہے۔ اور مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اسلام کی ایک خوبصورت
تاریخ جو ہے وہ نظم طریقے میں حالی نے رقم کر دی ہے۔ مولانا نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، مولانا حالی نے اس میں شمشیر قلم کا لوہا منوایا، خواہ وہ نظم کی اختراع ہو، نظم کو ایجاد کرنے میں، یا پھر وہ نثر ہو، یا پھر غزل کی تخلیق ہو۔ آپ نے مولانا فرسٹ سیمسٹر میں BA کا فرسٹ سیمسٹر جو نصاب ہے جموں یونیورسٹی کا، مولانا الطاف حسین حالی کی 5 غزلیں وہاں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ مولانا حالی ہمارے سامنے ناصح کے طور پر بھی نصیحت کرتے ہوئے آتے ہیں کہ مسئلے قوم بن کے آتے ہیں، غرض یہ کہ جس میدان میں بھی قدم رکھا اپنی حیثیت کو تسلیم کروایا۔ مولانا حالی نے مسدس میں اپنی قوم کو اس کے عروج و زوال کے افسانے اپنے دلکش انداز اور دل نشیں پیرائے میں سنائے اور قوم تڑپ اٹھی اور انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کے اسباب اور وجوہات کی کھوج میں لگ گئی۔ مسدس حالی مسلمانوں کی بالخصوص اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بالعموم اس وقت کی فکری اور تاریخی غداری کی داستان ہے، جس میں مسلمانوں نے اپنے مقصد کے ساتھ غداری کر کے اپنے لیے اپنے مسخ شدہ ضمیر کا دوزخ خریدا۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 1857 کا غدر، مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کے تشدد اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، اور مسلمانوں نے کس طریقے سے اس میں کام کیا، کیسے کام کرنا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں آپ اس نظم میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسدس حالی کا اگر ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر اور دیکھیں تو ایسی نظم ہے جس میں مسلمانوں کے ماضی کی تاریخی واقعات کی جھلکیوں کا عکس ملتا ہے۔ اس نظم میں مولانا حالی نے نہ صرف قوم کے سابقہ عظمت اور شان و شوکت پر بحث کرتے ہوئے موجودہ دور میں ان کی غیرت کو للکارا ہے، بلکہ اس کو تاریخی واقعات کے ساتھ بیان کر کے ان کے عید بعید ترقی تنزل کے اسباب اور وجوہات کو بھی بیان کیا ہے۔ اسے مولانا حالی کے تاریخی اسلام کے گہرے مطالعے اور آگاہی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے عید بعید تاریخی واقعات کو نمونے کے طور پر نظم کا روپ دے کر مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ مولانا الطاف حالی کی اس نظم کے شروع کے اشعار دیکھیں گے تو وہاں عرب کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور ایسا سچا ہے کہ جس سے قلم نے اس منظر کو قلم بند کیا، اس وقت سے آج تک وہ اس عید کے ہر نقشہ کھینچنے والے کے لیے نمونے کا کام کرتا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے عرب کیا جو ہے اس دور کو اپنی شاعری میں، نثر میں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن یہ کمال کی چیز تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی اقوام کی تہذیب و تمدن اور انسانی ہمدردی کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں مولانا الطاف حالی اس نظم میں، اور ان اقوام کا اصل روپ سامنے آ جاتا ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے دور حالی میں بھی مسلمان قوم کے ساتھ بالخصوص اور دیگر اقوام کے ساتھ بالعموم کیا، اور آج بھی یہی ظاہر ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ اور انسانی حقوق کی علمبرداری کا ڈھنڈورا پیٹنے والے جس طرح انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور انسانی گوشت اور ہڈیوں کو نوچتے ہیں، ان کے چہرے کو بڑے واضح طور پر بے نقاب کیا ہے۔ یعنی حقیقت کی ایک لازوال نظم ہے۔ اس میں وہ قومیں جن میں خلوص نہیں ہے اور وہ صرف نام نہاد طور پر ظلم کرتی ہیں، ان کا بھی حالی نے آپریشن کیا ہے۔ وہ قومیں جو آج غمخوار انسان، درندوں کی اور ان کی طرف عدل و انصاف نہیں کرتی، ان کو اس کا نشانہ بھی بنایا ہے، اور ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اپنے اسلاف پر حالی کی طرح تاریخی واقعات کی روشنی میں ان اقوام کی حقیقی چہرے کو پردہ فاش کر دیا، لیکن مسلمان آج بھی ان کے چبائے ہوئے نوالوں کی امید میں دست نگر بنی بیٹھی ہے۔ ان کی تہذیب و تمدن مسلمانوں کے لیے وبال ہے، اگرچہ
انہوں نے مسلمانوں ہی کے ورثے کو بروئے کار لاتے ہوئے آج ترقی کے تمام زینے طے کر لیے ہیں، چونکہ وہ قوم مغرب جنہوں نے مسلمانوں سے سیکھا کہ وہ عروج پہ کس طرح پہنچے، وہ کتنے باعمل تھے، سب سے جو بڑا ان کا ایک وجہ تھی وہ تھی وہ باعمل تھے، ان میں غفلت نہیں تھی، تب وہ عروج پہ پہنچے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، انہیں کوئی لالچ اور حوث نہیں تھی، وہ منزل پہ پہنچے۔ اور وہ باہر کی قوموں نے، باہر کی اقوام نے مسلمانوں سے یہ دیکھا کہ یہ کامیاب کیوں ہیں، کہ مغرب سے مشرق اور جنوب سے شمال تک مسلمانوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اسلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، چاہے انگریز تھا، چاہے گورا تھا، کالا تھا، سب نے، نجمی تھا یا عربی تھا، سب نے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر جب باہر کی اقوام نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ چیزیں آزما لیں، اور مسلمانوں میں آہستہ آہستہ غفلت آتی گئی اور مسلمان پیچھے ہوتے گئے اور مسلمانوں پہ زوال آتا گیا۔ اس کا بھرپور نقشہ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اس میں کھینچا ہے، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس نظم میں مولانا حالی نے مسلمانوں کو شاندار ماضی کی تاریخ کو اور ماضی کے کارہائے نمایاں کو بیان کر کے مسلمان قوم کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے، اور خلافت اندلس کے حوالے سے مسلمان قوم کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خلافت اندلس کی جھلک ان کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ گویا مختصراً اگر میں زیادہ طویل نہ جاؤں تو یہ ایک مکمل نظم ہے۔ جب ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کا متن پڑھیں گے تو ہم اس کے اوپر اور گہرائی کے ساتھ ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس میں حالی جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر مختصراً میں اس میں آپ کو یہ کہوں کہ مولانا حالی اس نظم میں انسانیت کے نام جو خود اعتمادی، مستقل مزاجی اور اپنی مدد آپ کے تحت زندگی میں کامیابی، ملک و قوم، معاشرہ اور سوسائٹی کے لیے بہتری اور خوشحالی کے جو فکری پہلو اور رہنما اصول بتائے، وہ بے مثال ہی نہیں بے نظیر بھی ہیں۔ دنیا کی شاید ہی کسی شاعری یا صنف سخن نے کسی ملک و قوم کے لیے ایسا لافانی فلسفہ حیات پیش کیا ہو۔ مولانا الطاف حسین حالی کہ اس نظم نے مسلمانوں میں انقلاب کا عزم برپا کر دیا، مسلمان قوم کو بیدار کر دیا۔ اس انقلاب اور بیداری کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے نقشے پر ایک علیحدہ اور آزاد خود مختار ریاست دیکھی جا سکتی ہیں۔ انور سدید نے کہا تھا، باقول انور سدید جو ایک محقق ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حالی کی مسدس اردو کی مقصدی شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، مقصد والی شاعری۔ اور اس طویل نظم میں حالی نے قوم کی دکھتی ہوئی رگ کو ایک ماہر نواز کی طرح پکڑا ہے اور مؤثر انداز میں شعر کا روپ دے دیا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہا تھا، یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے، آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہا تھا، یہ نظم دکھے ہوئے دل کی پکار ہے، ایک سچے مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز ہے، ایک مخلص انسان کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا آنسو ہے، ایک مسئلے کا پیام ہے اور ایک رہنما کا نیرا ہے۔ تو طلبہ یہ چیزیں آپ جو ہیں ازبر کر لیں کہ یہ نظم ہے کیا، اور آئندہ جو کلاسز میں ہم اس کا متن پڑھیں گے، اس کی تشریح دیکھیں گے اور آپ اس میں اور محظوظ ہوں گے۔ اور جن طلبہ نے سبسکرائب نہیں کیا، میں پھر ان کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو فائدہ ہمیں ہو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی اس فائدے کو تلاش کریں۔ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں، لائک کریں تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، شکریہ، خدا حافظ۔